الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ جاری ہے اور سورۃ البقرہ کی تقریباً 235 آیات ہم بما ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے طلاق اور نکاح کے حوالے سے کافی تفصیل کے ساتھ بات چل رہی ہے، آگے وہی بات بیان ہو رہی ہے۔ بلا تمہید اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوهن، جب کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفرضوا لہن، اور ان کے لیے مقرر نہ ان کے لیے مقرر نہ کیا ہو فریضتاً کوئی مہر، ومتعوہن، اور انہیں کچھ سامان دو، علی الموسع، طاقتور کے لیے، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق ہے، وعلی المقتر، اور جو کمزور ہے اس پر، قدرہ، اس کی استطاعت کے مطابق ہے، متاعا بالمعروف، اور جو سامان دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ، حقا علی المحسنین، لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی خامد، کوئی مرد اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دے دیتا ہے کہ اس نے ابھی تک ہم بستری نہیں کی۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں نکاح کر دیے جاتے ہیں اور رخصتی نہیں ہوتی، یا رخصتی ہو بھی جائے تو اس نے اگر ہاتھ نہیں لگایا اپنی بیگم کو اور اس کے ساتھ صحبت نہیں کی تو پھر ہاں ساتھ یہ بھی ہے کہ اس نے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، یعنی نکاح جب ہوا تھا تو تب حق مہر طے ہی نہیں کیا۔ اس دفعہ ہو جاتا ہے یہ تاخیر کرنا، یہ جائز ہے۔ تو اس صورت میں اس نے طلاق بھی دے دی ہے، حق مہر بھی طے نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کو وجہ بنی اس نے طلاق دے دی۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کے ذمہ کوئی حق مہر نہیں بنتا کیونکہ مقرر ہی نہیں ہوا ابھی، اور کچھ سامان نہیں بنتا۔ البتہ یہ جو یہاں پہ بات آ رہی ہے ومتعوہن، اور انہیں کچھ سامان دو ان عورتوں کو، یہ خوشی کے ساتھ اگر خامن چاہے تو اپنی مرضی سے بغیر طے کیے کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں ہے ایسا۔ جس کو طلاق دے دی جائے اس کو اس گھر کے اندر نہیں رہنے دیا جاتا جس گھر میں اس کے خامن نے طلاق دی ہے، حالانکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ طلاق یافتہ کو اسی گھر میں ہی عدت گزارنی چاہیے، لیکن طلاقیں وہ اور ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی، ہمارے یہاں کچھ اور انداز ہو گیا۔ تو یہ جو کچھ سامان دینا ہے، کچھ پیسے دینے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ذرا زیادہ اچھے پیسے دے، اور جو کمزور ہے وہ تھوڑے دے دے، کچھ نہ کچھ دے دے، اور یہ بھی فرمایا کہ اچھے طریقے کے ساتھ کچھ سامان دو، اور یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، یعنی تمہارا شمار اللہ تعالیٰ نیکوں میں کر دے گا۔ اچھا، یہ جو ایسی عورت ہے، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی کچھ اشارہ دیا تھا کہ اس کی عدت بھی نہیں ہوتی، جس کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور جس کے ساتھ صحبت نہ کی جائے اور بغیر صحبت کے طلاق دے دی جائے، اس عورت جس طرح مرد کے ذمہ حق مہر نہیں ہوتا اگر مقرر نہیں ہوا تو، ٹھیک ہے، اگر مقرر ہوا تو پھر وہ آگے آ رہا ہے، حق مہر نہیں اس کے ذمہ ہوتا، اسی طرح عورت کے ذمہ کوئی عدت نہیں ہوتی، وہ جو ہی نکاح جو ہے نا وہ ٹوٹا، طلاق اس نے دی، فوری آگے نکاح کر سکتی ہے، آزاد ہوتی ہے، کیونکہ اس کے خامن نے ابھی تک مس ہی نہیں کیا۔ آگے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ انہیں تم نے ہاتھ لگایا ہو،
یہ اب دوسری صورت آ رہی ہے، وقد فرضتم، اور یقیناً تم نے مقرر کر لیا ہو، لہن ان کے لیے فریضتاً کوئی مہر، تو فنصف ما فرضتم، اس کا نصف ہوگا جو تم نے طے کیا ہے، الا مگر ان یعفونا، یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ شخص معاف کر دے، بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے۔ ہم ابھی تفسیر اس کے دیکھتے ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو گے تو اقرب للتقویٰ، زیادہ قریب ہے تقوی کے، ولا تنسوا الفضل، اور فضل کو تم نہ بھولو، احسان کرنا نہ بھولو، بینکم، ایک دوسرے میں، آپس میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں، پچھلی آیت میں تھا نا کہ حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا تو طلاق دے دی، تو اس کی کوئی گناہ نہیں ہے، خامد پر کوئی ذمہ نہیں ہے حق مہر۔ یہاں پہ حق مہر مقرر کر لیا تھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، ایک چیز کر لی ہے، ہاتھ نہیں لگایا اور خلوت اختیار نہیں کی، خلوت صحیحہ، اور حق مہر تھا مقرر۔ اب کیا ہوگا، خامد کے ذمہ نصف حق مہر ہے، آدھا دینا پڑے گا، اس نے طلاق دے دی ہے بغیر چھوئے، تو اس نے جو طے کر رکھا تھا اس کا نصف حصہ حق مہر واپس عورت کو کرنا ہوگا۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اور یہ جو بات آ رہی ہے الا ان یعفون، یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی عورتوں کا معاف کرنا یہ ہے کہ اگر وہ آدھا بھی نہیں لینا چاہتی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، تو وہ معاف بھی کر سکتی ہے اپنے خامند کو کہ جو تم نے مجھے آدھا دینا تھا طلاق کے موقع پر، جو مقرر کیا اس کا آدھا، نصف حصہ، تو اس میں میں وہ آدھا بھی تم میں معاف کرتی ہوں۔ اور یہ جو بات ہے او یعفو الذی، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس سے مراد خامند ہے، وہ شخص معاف کر دے۔ اس کا معاف کرنا خامند کا یہ ہے کہ اگر اس نے جو مقرر کیا ہے وہ دے بھی چکا ہے، یعنی پورا ہی دے چکا ہے اور بغیر چھوئے طلاق بھی دے بیٹھا ہے، تو اب یہ معاف کر دے تو عورت کو سارا ہی معاف کر دے، یعنی آدھا واپس اس نے لینا تھا نا، اس کے ذمہ تو آدھا بنتا ہے، نصف حصہ، لیکن یہ معاف کرنا چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کہتے ہیں معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اس سے ہو سکتا ہے محبت بڑھے اور آگے معاملات خاندانوں میں لڑائی جھگڑے اس میں ذرا جو ہے نا کچھ کم ہو، ٹھیک ہے، اچھا سمجھا جائے گا۔ معاف کر دو، یہ تقویٰ کے قریب ہے، خامد بھی کرنا چاہے، بیوی کرنا چاہے آدھا یا خامد پورا۔ یہ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے کیا بات ہو رہی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ٹھیک ہو گیا جی۔ حافظوا، حفاظت کرو تم، علی الصلوات، نمازوں کی، سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور نماز وسطی کی، یعنی درمیانی نماز کی، آگے کیا ہے جی، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو کر۔ اچھا، طلاق کے مسائل کے درمیان نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ آیت یہاں پر کیوں آ گئی؟ یہ اس لیے آ گئی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں پڑھ کر، نکاح اور طلاق اور شادیاں اور خوشیاں اور غمیوں میں پڑھ کر مجھے نہیں بھول جانا کہ میری عبادت سے ہی تم روح گردانی کرنا شروع کر دو اور نماز تمہیں یاد نہ رہے، جس طرح ہمارے ہاں خوشی غمی میں ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، نماز پورے پکے نمازی جو ہوتے ہیں وہ بھی مسجد نہیں جاتے، اور نہ ہی وہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ نماز کیا پڑھنی ہے انہوں نے، ان کا میک اپ خراب ہو جاتا ہے، میک اپ خراب ہو جائے گا نا جب وہ نماز پڑھیں گی۔ اب ظہر کے بعد یا عصر سے پہلے یا عصر کے بعد اگر رخصتی ہے تو ظہر اور عصر کی نمازیں دلہن کی تو جائیں گی، ساتھ ساری سہیلیوں کی جائیں گی، سارے اس کے بھائیوں کی جائیں گی جو کھانا کھلانے میں مصروف ہیں، ساری ان کے جائے گی، ساری ٹوٹل 2 خاندانوں کی نمازیں ضائع ہوں گی۔ جو پکے نمازی میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھتے ان کی تو بات الگ سے ہے نا۔ تو یہاں پہ سب کو کہا جا رہا ہے کہ بھولنا نہیں ہے، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز جو درمیانی ہے۔ اس درمیانی نماز میں اختلاف ہے اگرچہ علماء امت میں، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ فجر اور ظہر اور عصر کے بعد عشاء اور مغرب آ جاتی ہیں، تو درمیان میں دن سے پورے دن میں جو 5 نمازیں، ان کی درمیانی جو نماز بنتی ہے وہ عصر ہی ہے۔ یہاں پہ قرآن نے واضح نہیں کیا، بعض احادیث اور آثار صحابہ کے جو ہیں ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز میں اس کو علیحدہ سے اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اور حدیث میں بھی اس کی علیحدہ، کیونکہ اس ٹائم دنیاوی فعل بہت زیادہ ہوتا ہے، شادیاں، خوشیاں، غمیاں، اگر اس کو ہم دیکھیں تو عصر کی جو نماز ہے نا
یہ کافی چانس ہوتا ہے چھوٹنے کا، تو اس کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کی جو نماز جس نے چھوڑ دی وہ یوں سمجھے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد مر گئے یا برباد ہو گئے، او کما قال، مفہوم عرض کیا میں نے۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو یہ یہاں حفاظت سے مراد وقت پر ادا کرنا ہے۔ سب سے بڑی حفاظت پابندی اور وقت کی پابندی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز ادا کیجیے، بلا وجہ نماز کو تاخیر اور لیٹ کرنا یہ درست اور جائز عمل نہیں ہے۔ تو نماز پر کتنی بات کی جائے، کتنی گفتگو کی جائے، بہرحال جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ نماز بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ میرے جو سننے والے سامعین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، میں بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں۔ نماز اور کوئی چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں انسان سے، نماز کو پہلا قیامت والے دن جو سوال ہونا ہے نا وہ نماز کا ہے حدیث کے مطابق۔ اور 5 ٹائم اللہ کے سامنے جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو اس کے جو گناہ گار بھی ہو تو اللہ خوش ہوتے ہیں، بھی چلیں کچھ نہ کچھ کر تو رہا ہے نا، میرے سامنے گر تو پڑا ہے نا، آ کے اذان سن کر مسجد میں تو آ گیا ہے نا، یا عورت ہے تو گھر میں میرے سامنے کھڑی تو ہو گئی ہے نا، چلیں اس کی برکت سے ہی شاید اللہ تعالیٰ دوسری معاملات کو آسان کر دے۔ تو یہ جو نماز ہے نا جی، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، معمول پرماننٹ نماز کو فرض کر لیں۔ کھانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنی نماز ضروری ہے، اللہ کی قسم پانی پینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنی نماز ضروری ہے، اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اور اس کو چھوڑنے والے کے انجام احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں، جو عذاب قبر بیان کیا ہے، جو عذاب جہنم بیان کیا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ آگے جی فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو فَرِجَالًا، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، اور رکباناً، یا سواری پر پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن پاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کما اللہ علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی خوف کی حالت میں، حالت جنگ میں بھی اگر آپ ہیں تو یہاں پہ کہا جا رہا تب بھی نماز کی مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ چلتے ہوئے پیدل پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے جب ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یا سواری پر سوار ہو تو خوف آپ کو ہے دشمن کا، تو آپ اتر کر مسلح پہ باقاعدہ طور پر کھڑے نہیں ہو سکتے، باقاعدہ طور پر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، تو سواری پر ہی پڑھ لو۔ یاد رکھیے کہ یہ ہنگامی صورتحال کی بات ہو رہی ہے، جب آپ یہ آگے آ رہا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن پاؤ گے، سکون آئے گا تمہیں، حالات اچھے ہوں گے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر باقاعدہ پوری شرائط اور ارکان کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کمال، جیسا کہ اللہ نے سکھایا ہے، یعنی رسول اللہ کے ذریعے جو نماز سکھائی ہے پھر وہ نماز پڑھنی ہوگی پورے طریقے کے ساتھ۔ یہ جی ہمارا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دین دنیا آخرت میں ہمارے لیے باعث برکت بنائے، شفاعت کا ذریعہ بنائے، شفا کا ذریعہ بنائے، دنیا آخرت کی عزتوں کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔